وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، ہاں لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ شیاطین سے مراد ہے جنات۔ جب انہوں نے کفر کیا تو وہ شریر جن بن گئے، تو جو شریر جن ہوتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں، اور اسی طرح جو شریر انسان ہو اسے بھی شیطان کہتے ہیں۔ جنات نے اور انسانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی جھوٹی تہمت لگائی، تو نبی کی طرف یہ کفر کی نسبت کرنے کی وجہ سے یہ خود کافر ہو گئے۔ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، ایک جنات میں۔ تو جو بھی گمراہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے شیاطین ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں شیطان کافر ہوئے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دین کو سمجھیں۔ بہت سے ایسے عامل ہیں کہ وہ بظاہر، ابھی عرض کیا کہ ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتے ہیں اور وہ بظاہر قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر اندر جو منتر پڑھتے ہیں وہ جادو کے منتر ہوتے ہیں۔ ایسے جھوٹے عامل برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ اب تو اس قدر جہالت ہو گئی کہ آج بہت سی خواتین ہندوؤں کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پتہ ہے کہ ہندو تو شرکیہ اور کفریہ منتر پڑے گا۔ بلکہ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ وہ پریشانیوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہندو کے پاس جاتے ہیں۔ ہندو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ کو فلاں مندر میں جانا ہوگا، فلاں بت کی پوجا کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا۔ تو وہ نعوذ باللہ من ذالک پریشانیوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کفر و شرک کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا دامن تھامیں، خاص طور پر خواتین کو دینی شعور دیں، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر جھوٹے عامل یا کسی جادوگر کے پاس کوئی خاتون یا کوئی بھائی چلا گیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خاندان کے خاندان کو، پورے گھر کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اس سے فائدہ نہیں ہوتا، آگے ذکر ہے، یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ جادو کے اندر شریر جنات سے مدد لی جاتی ہے، اور شریر جنات سے جب کام لیا جاتا ہے تو وہ پھر آگے بھی تنگ کرتے ہیں، اور انسان کی ساری زندگی اذیت میں گزرتی ہے، کئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سمجھانا چاہیے، اور اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آپ سی ڈی حاصل کریں، جادو کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جادوگروں سے اور ان جھوٹے عاملوں سے دوری عطا فرمائے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور یہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بابلا، بابل شہر میں، ہاروتا و ماروتا، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت کے متعلق کافی تفصیلات ہیں۔ صحیح اور مستند تفصیل یہ ہے کہ یہ دو فرشتے عراق کے شہر بابل میں، جسے آج کل لوگ بابل کہتے ہیں، وہاں پر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں، اور لوگ جادو اور معجزے میں فرق کرنا سیکھیں۔ لیکن جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت نہیں سمجھتے، اس وقت تک اس کے متعلق آپ صحیح طور پر معلومات نہیں رکھتے۔ اگر زہر کا علاج کرنا ہے تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زہر کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کس زہر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو زہر دے دیا گیا تو وہ طبیب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر یہ اثرات ہیں، لہذا اسے فلاں زہر دیا گیا ہے اور اس کا یہ علاج ہوگا۔ تو ہاروت و ماروت جو جادو سکھاتے تھے،
ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلومات دیں کہ جادو اس طرح ہوتا ہے اور اس کے یہ برے اثرات ہوتے ہیں، اس کی کاٹ اس طرح ہوتی ہے۔ لیکن لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ چیز سیکھ کر لوگوں پر جادو کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص میڈیکل سائنس پڑھتا ہے اور وہ زہر بنانے کے مختلف طریقے جانتا ہے، تو میڈیکل سائنس میں زہر کے طریقے جو سکھائے جاتے ہیں وہ اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ لوگ اس طرح زہر بناتے ہیں، تو اگر اس طرح کا زہر ہو تو اس کی کاٹ اس طرح ہوگی، اس کا علاج اس طرح ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد زہر بنا کر کسی کو زہر دے دے، تو میڈیکل سائنس میں سکھانے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ آپ زہر دے کر کسی کو مار دیں۔